السلام علیکم، آپ کا دوست شہزاد قمر ایک بار پھر حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آڑو کی پیمند کریں گے۔ یہ دیسی آڑو کا پودا ہے، اس کے اوپر ہم وہ سوات والا موٹا آڑو یا ارلی گرینڈ آڑو اس کی پیمند کری آپ کو کر کے دکھائیں گے اور سمجھائیں گے کہ اس طرح کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں پچھلے سال کچھ کی تھی ہم نے، وہ اندر شاپر نظر آ رہے ہیں، وہ نہیں کامیاب ہو سکی نا، اور جو کامیاب ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ سب سے پہلے ہم اس کو کاٹیں گے، اس کی وہی شاخیں بچائیں گے جن پہ ہم نے پیمند کاری کرنی ہے۔ تو آج آپ کو آڑو کی گرافٹنگ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو جتنی باہر کی طرف شاخیں ہیں نا وہ ہم ساری اس کی کاٹ دیں گے، اور اندر کی طرف جو شاخیں ہیں نا، باہر کی طرف شاخیں، یہ رستہ ہے، یہاں سے گزرتے وقت نا کوئی نہ کوئی بندہ ٹکرا جاتا ہے، وہ پھر گرافٹنگ جو ہے اچھی خاصی کامیاب گرافٹنگ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے ٹول ہیں نا وہ بہت صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کوشش کریں کہ استعمال سے پہلے ان کو کسی فنجی سائڈ پیسٹی سائڈ سے دھو کے استعمال کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو ڈیٹول ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ڈیٹول کے ساتھ ان کو دھو لیں، صاف کر لیں۔ ایک یہ پودا ہے، ایک یہ پودا ہے، اور ایک وہ ہے دوسری لائن میں پودے ہیں۔ یہ دیسی آڑو کے پودے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پودے پہ یہ موٹا بڑا آڑو سوات والا وہ کرافٹ کریں گے، ایک پہ بادام اور ایک پہ آلو بخارا۔ یہ ساری گرافٹنگ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں پودا ہمارا تقریباً آدھا کٹ چکا ہے۔ جی یہ دیکھیں جی، پودا ہم نے کاٹ لیا ہے، صرف وہی شاخیں بچائی ہیں جس پہ گرافٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے انشاءاللہ اب ساری شاخوں پہ گرافٹنگ ہو جائے گی۔ یہ ہماری مطلوبہ ورائٹی ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری اس کی بڈز ہیں، یہ پھوٹیں گی، ہم اس کو نا یہاں سے لیں گے، یہاں سے اس کو کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد اس کی کلم بنائیں گے، یہاں سے اس جگہ سے کلم بنے گی۔ بند کر دیں۔ یہ دیکھیں جی، اس کو ہم اب یہاں سے کلم بنائیں گے اس کی۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے کلم بن گئی ہے۔ تو اب ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوک سے تھوڑا سا ہٹا کے
یہ دیکھیں جی، یہ ہماری کلم لگ گئی. یہ دیکھیں جی، اس کا اس طرح چھلکا اتار لیا اور دوسری قلم اس طرف دکھانا، قلم یہ اس طرح قلم بنائی ہے. ہاں جی، اس کے اوپر فکس کر کے یہ دیکھیں. اب اس کو ہم اس سے سوتری کا دھاگا جو ہوتا ہے نا، اس سے ہم باندھتے ہیں تاکہ اس کو پھر کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دھوپ سے نا، موسمی اثرات سے یہ گل سڑ کے خود ہی اتر جاتا ہے. جو پلاسٹک کی ڈوری ہے نا، وہ پودے کے تنے کے اندر چپ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے. اس کو ٹائٹ کر کے ہم باندھ دیں گے. چلیں، یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں، اس طرح اس کو فکس کر دیا ہے. اب اس کو پولیتھین بیگ سے کور کر دیں گے. جو پچھلے سال ہم نے کی تھی نا گرافٹنگ آڑو کی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں یا اگلی ویڈیو میں نا آپ کو دکھاؤں گا اس کا رزلٹ. چلیں، یہ ہوگا جی. ہم باقی شاخیں بھی کریں گے. میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس ویڈیو کو یہیں سے بند کریں گے. بس میں انشاءاللہ نا آپ کو دکھاتا ہوں یہ گرافٹنگ کے بعد جو پچھلے سال کی گرافٹنگ کا رزلٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ پودا پچھلے سال پیوند کیا تھا. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا. یہ دیکھیں 1 سال میں، اسی سال انشاءاللہ پھل لے گا یہ. یہ دیکھیں، یہاں اس کی پیوند ہوئی تھی اس جگہ پہ، اور یہ دوسری شاخ ہے. یہ دیکھیں، یہاں اس کی پیوند کی تھی اور یہ پھوٹ کے اس طرف چلی گئی ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا پودا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ انشاءاللہ پھل لے گا اس بار. یہ جو سوکھی بھی 2 ٹہنیاں ہیں نا، یہ والی اور یہ والی، یہ بھی پھوٹی تھی یہاں سے نا. یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر پرندے بیٹھے اور یہ ٹوٹ گئی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز.